بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن آخر منزل، چند گزارشات عاقبت اندیش نتائج پر نظر رکھنے والے اہل وطن کو دعوت فکر و عمل، البتہ بھاگو لوٹ لو ذہنیت رکھنے والوں سے پیش کی معذرت، کیونکہ وہ تو سگریٹ منہ میں بالٹی ہاتھ میں انجام کا سوچا ہی نہیں، کئی زندگیاں بھگ سے اڑا دی کے مصداق ہوتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور روزگار وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کا حد ترقی کی خواہاں حکومت اپنے شہریوں کے لیے انتظام کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات ایسی تھی ہی نہیں۔ روز افزوں آبادی اس بات کی متقاضی تھی کہ ان بنیادی ضرورتوں کو بر وقت پورا کرنے کے لیے پیشگی مؤثر منصوبہ بندی کی جاتی، اس طرح سے قوم کو ترقی و امن کی راہوں پر گامزن رکھا جا سکتا تھا، لیکن ناعاقبت اندیش و خود غرض حکمران اپنی جیبیں نہیں بلکہ بورے بھر کر بیرون ملک ذخیرہ کرنے میں مگن رہے، اور اس ملک کو قرضوں کی بے رحم دلدل میں دھکیل کر انسانوں کی زندگیاں سلگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایجوکیشن کا شعبہ بھی اسی قسم پرسی کا شکار رہا۔ نتیجتاً جب سرکاری سکول بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ناکافی رہے اور ان میں مطلوبہ معیاری تعداد سے زیادہ بچوں کا ہجوم ہوا تو وہ ان کے معیار کو بھی لے ڈوبا، کیونکہ ایک ٹیچر ایک وقت میں 25-30 بچوں کو سنبھال سکتا ہے، سینکڑوں کو نہیں۔ ان حالات میں پرائیویٹ سکول وجود میں آئے اور ان میں تقریباً 90% لوگ ایجوکیشن سے متعلق تھے، جن میں خدمت کا جذبہ زیادہ اور کمائی کا خیال کم۔ بلا شبہ سرمایہ کاری کرنے والے اور لوگ بھی آ گئے، معیار کے مقابلہ کی فضا پیدا ہو گئی۔ اچھا معیار دیکھ کر لوگوں کے اپنے بچوں کے داخلہ کے لیے لائنیں لگ گئیں۔ یہاں سے فیسوں یا تعلیمی خدمات کی قیمتوں کے تعین میں اوپن مارکیٹ اکانومی کا عمل شروع ہو گیا۔ ان اداروں کی رسد کم تھی اور طلب کا حال یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انرولمنٹ۔ طلب میں یہ اضافہ لوگوں کی اس خوش فہمی کی بنا پر تھا کہ ان اداروں میں پڑھ کر ان کا بچہ دبنگ بیوروکریٹ، اعلیٰ سیاستدان، غرضے کے اشرافیہ گروپ میں شامل ہو کر پرتعیش زندگی گزارے گا۔ اس حقیقت سے یہ لوگ نابلد تھے کہ ایک اچھا اور محب وطن شہری، انسانیت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ایڈیسن، ادب کی راہ میں بے مثال بوکلمونیاں دکھانے والا شیکسپیئر بننے کے لیے مہنگے اداروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے غیر معروف اور ٹاٹ والے سکولوں سے پڑھ کر بھی کامیاب بزنس مین، بیوروکریٹ، سیاستدان اور علمی دنیا میں نامور انسان بنے۔ ہاں، البتہ ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین عام لوگوں پر اپنے سوشل سٹیٹس کی برتری ضرور دکھا سکتے ہیں اور یوں رطب اللسان ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ اتنے مہنگے اسکول اور اتنی مہنگی ٹیوشن کا تمغہ بردار ہے۔ اس بے انتہا طلب کے مقابلے میں بہت کم رسد نے قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام پیش کیا ہے۔ نیچے والی لائن پر مقدار ظاہر کی گئی ہے، عمودی لائن پر رسد و طلب کی کشمکش سے متعین ہونے والی قیمت۔ ایس خط غیر لچکدار یا جلد نہ تبدیل ہونے والی رسد کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ مارکیٹ میں موجود ہے خریدار اس سے کہیں زیادہ آ گئے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ڈی سے ڈی ٹو خط بڑھتی ہوئی طلب کو تو ملاحظہ فرمائیں کہ رسد میں اضافہ کیے بغیر یعنی مارکیٹ میں اس طرح کی اور چیزیں، اس معیار کی اور چیزیں لائے بغیر
طلب میں 60 سے 61 تک صرف 1 اکائی کا اضافہ قیمت کے خط پر ہوش ربا اضافہ کر دیتا ہے، یعنی 80 سے سیدھا 106۔ یہ اضافہ کا رجحان نہ سڑکوں پر جلوس نکال کر اور نہ کسی جبر سے روکا جا سکتا ہے، صرف رصد و طلب میں توازن قائم کر کے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اعلیٰ اداروں کا جال بچھا دے، یا پھر لوگ شعور سے کام لیں اور ایسے اداروں کی طرف سرپٹ مت دوڑیں۔ نہ ایک حد سے طلب آگے بڑھے گی، نہ فیسیں ناقابل برداشت ہوں گی، اور نہ حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ۔ لیکن ایسا دانش مندانہ حل نہ کسی نے کوشش کی ہے۔ ہر طرف سے زور و جبر کا وہ طوفان بدتمیزی اٹھا کہ علم کی روشنی پھیلانے والوں کو مافیا کے غلیظ لقب سے نوازا جانے لگا۔ یہی ناعاقبت اندیشی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک دفعہ 1970 کی دہائی کا حوالہ دوں گا، جب صنعتی میدان میں زور و جبر سے کام لیا گیا، کیونکہ ہمارا مزاج شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنے کا ہے، نتیجہ بے شک تخت ہو یا تختہ۔ 1970 کی دہائی اور صنعتی میدان۔ 1970 سے قبل پاکستان تیز ترین ترقی کی شاہراہ پر گامزن تھا اور ترقی کی خواہاں ممالک کے لیے ایک رول ماڈل تھا۔ پھر یکا عوام الناس میں یہ تصور پروان چڑھا، بھاگو لوٹ لو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اس کشمکش نے صنعت کار اور مزدور کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ بااثر سرمایہ کار اپنا سرمایہ سمیٹ کر بھاگ گئے اور کمزور سسک کر ختم ہو گئے۔ نہ صنعتیں رہیں اور نہ کوئی گامزن رہنے کے لیے شاہراہ۔ اشتراکی نظام کا نعرہ لگانے والے اس نعرہ کو پروان نہ چڑھا سکے، کیونکہ یہ ملک اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کی طاقتوں کے درمیان سینڈوچ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس خوفناک تجربے نے ملکی معیشت کو گھٹنوں کے بل کر دیا۔ ترقی تو کیا، روز مرہ کے امور مملکت چلانے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کا دستنگر ہونا پڑا۔ سرمایہ کار کے دل میں بیک جنبش قلم سب کچھ چھن جانے کا ایسا خوف بیٹھا کہ 40 سال کی کوشش کے باوجود سرمایہ کاری نہ لا سکے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو ریک جیسا، جس کو کسی بااختیار کی غیر دانشمندانہ چھیڑ چھاڑ کی سزا پورے ملک کو بھگتنا پڑی ہے، یا پھر IPP جیسے ایکسپرٹ کہ اپنا پیسہ لگنے ہی نہیں دینا۔ اگر کاروبار بچ گیا تو منافع میں رہیں گے، اگر کسی حکمران نے پھر چھیننے کا تجربہ کیا تو سب کچھ یہیں کا تو ہے، کیا غم۔ جو صنعت کار لٹنے کا انتقام لینے کے لیے سیاسی شاہراہ پر چلے تو انہوں نے خوب اس ملک کی بے بس عوام سے بدلہ لیا۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، خصم نانی کرے چٹی دوترے بھرن۔ حکمرانوں کے باہمی شغل اور بپتا بے بس و بے کس عوام پر۔ کب لمحہ بھر کے لیے ہم پہلے سوچیں گے اور پھر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ کووڈ 2019 سے قبل ہی دوسرا بھیانک تجربہ شروع۔ تعلیمی میدان میں کشمکش کو طلب و رسد کی قوتوں کو دانشمندانہ طور پر متوازن کر کے حل کرنے کی بجائے بیک جنبش قلم حل کرنے کے متشددانہ مزاج نے آج اس وطن عزیز کو سب سے قیمتی سرمایہ جو ہمارے بچے ہیومن کیپٹل ہیں، ان کے والدین اور اساتذہ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ فیسوں یا خدمات کی اجرت کے ضمنی سے معاملہ کو اتنا تشدد بام کر دیا کہ جن فریقین نے باہم مل کر اپنے مشترکہ قیمتی سرمایہ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت
اپنے مشترکہ قیمتی سرمایہ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کرنا تھی، آج وہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہیں۔ محبت کی جگہ نفرت۔ واہ، کس فانی چیز نے اس مقدس رشتے کو گہنا دیا! تھوڑا توقف کر کے سوچ ہی لو۔ محترم حضرات، اس ٹرائی اینگل میں آپ کو یہ رشتہ کتنا اہم ہے بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ ایک کونے اس ٹرائی اینگل کے ایک کونے پر ٹیچر، ایک کونے پر پیرنٹس اور سب سے اوپر کونے پر بچہ ہے۔ دونوں نیچے والے کونے اگر آپس میں متفق ہیں تو یہ اپنی کوششوں سے، اپنے اچھی پلاننگ سے اس کو بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر اس ٹرائنگل کے کسی کونے میں دراڑ پڑ گئی تو نہ یہ ٹرائنگل رہے گی، نہ ہی ایجوکیشن رہے گی، اور نہ یہ انسانی قیمتی سرمایہ کسی اپنی منزل پر پہنچ سکے گا۔ یہی ہمیں ہوش لینے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ 2-3% اسکولوں میں اپنے بچے ہر صورت بھیجنے کی خواہش نے پورے پرائیویٹ نظام میں تعلیم کو گہنا دیا، کو برباد کر دیا ہے، بلکہ اس چپکلش کی وجہ سے سارے تعلیم و تربیت کا مقدس فریضہ انجام دینے والوں کو ایک بدترین لقب مافیا سے ملقب کر کے ایسی خلیج پیدا کی جا رہی ہے کہ جس کا نقصان صنعتی تباہی سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اس سے تو انڈسٹریل کیپٹل کریش ہو گیا تھا، لیکن اس سے تو ہیومن کیپٹل کریش ہو جائے گا۔ پھر بچے گا کیا؟ سب کچھ الرا کے ہوش میں آئے تو کیا؟ ابھی سنبھلو۔ ہر ملک کی نوخیز نسل بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے مستقبل میں وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالنا ہوتی ہے۔ لہذا انتہائی مہارت اور دور اندیشی سے ان کو تعلیم و تربیت سے مزین کر کے وطن کو اوج ثریا پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ مرسومہ بالتقوم میں اس مضبوط ترین بندھن کی وضاحت کی گئی ہے، جس سے ہم اپنے سب سے قیمتی سرمایہ کو علم و آگہی سے مزین کر کے گردش زمانہ میں ثابت قدم رہنے کے لیے باحفاظت تیار کر سکتے ہیں۔ اگر اس تکون کے کسی کونا میں دراڑ پڑ جائے تو خود کو بھی اور اپنی جان سے زیادہ عزیز قیمتی سرمایہ کو زمانے کے طوفان اور باد و بارہ سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ آج کا نوخیز نوجوان کل کا ماہر ترین ڈاکٹر، انجینئر، ماہر معاشیات، بینکار، انڈسٹریلسٹ، باشعور و محب وطن سیاسی لیڈر، نامور سائنسدان اور ملک کی جغرافیائی و نظریاتی حدود کا محافظ بننے والا جنرل ہے۔ لیکن وہ کیا رہا ہے کہ اس کو زمانہ کے زیرو بم سے تحفظ دینے والے اساتذہ والدین چند ٹکوں کی خاطر آپس میں دستو گریباں ہیں۔ ایسے معصوم ذہنوں کو کیسا عدم برداشت اور حرص و خود غرضی کا سبق دے رہے ہیں؟ حقیقت میں ایسا تھا نہیں۔ چند طاقتوروں کے انتقام میں جنرلائزیشن کا اصول فٹ کر کے کمزوروں کو نشانے پر رکھ لیا گیا۔ افلاطون نے کہا تھا، قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں صرف کیڑے مکوڑے اور حشرات پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اندرونی کہانی کچھ اور ہے۔ اکثر پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ لوگوں کے مالی لین دین کیسے ہیں؟ تمام بچوں سے اسکول کی شیڈول فیس وصول نہیں کی جاتی۔ یہاں یتیم، غریب، بے سہارا، ٹیچر کڈز وغیرہ کے ساتھ معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فیس پوری بھی اور وقت پر ادا کرتے ہیں،
اور کچھ وعدہ وعید کر کے ٹالتے رہتے ہیں۔ جب رقم زیادہ بن جائے تو سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر بچے کسی اور سکول میں لے جاتے ہیں، اور سکول والے سوائے حیران ہونے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے بچوں کو کہلا کر کچھ وصولیاں کر لیتے تھے، جب سے یہ منع ہو گیا کہ بچے کو فیس کے بارے میں مت کہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو نہ دہندہ والدین اور دلیر ہو گئے۔ بچوں کو ٹرانسپورٹ لگوا دی، خود نہ ملنا ہے نہ سکول کا ٹیلی فون اٹھانا ہے کہ سکول والے فیس کا کہیں گے، بے شک اپنا بچہ ہی کسی ایمرجنسی میں ہو۔ واجبات ادا کرنے میں عمومی مزاج جہاں باپڑا کا بل میٹر کٹنے کے خوف سے ادا کیا جائے، جہاں زرعی بینک کے بقایا جات، انکم ٹیکس اور لینڈ ریونیو گرفتاری کے خوف سے ادا کیے گئے ہیں، وہاں بے بس سکول والوں کے واجبات کون خوشی سے ادا کرنے آتا ہے۔ حال ہی میں 2 ماہ کی فیس میں 20% کمی کر کے وصولی کرنے اور تنخواہ ادا کرنے کا حکم صادر ہوا۔ کمی کے ساتھ ادائیگی تو کیا، سرے سے رابطہ کرنے پر بھی لیت و لال۔ ادھر یک طرفہ ٹریفک چلانے والے میڈیا پر حکومتی اہلکاروں سے یہ سوال تو بہت زور دے کر پوچھا گیا کہ کیا 20% رعایت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا لوگ رعایت کے بعد فیس بھی دے رہے ہیں کہ نہیں۔ عام سکولوں والوں کی کیفیت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تو ویسے ہی مغضوب علیہ طبقہ ہے۔ نتیجہ تن بہت سارے پرائیویٹ سکول مالی بدحالی کا شکار ہو کر بند ہو جائیں گے، لیکن ان باشعور رائے دہندگان اور تجزیہ کنندگان کے پاس اس کریش کے بعد بے سکول بچوں کے لیے کیا انتظام ہے، کوئی جواب نہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ انہیں حالات کے رحم و کرم کے سہارے سڑکوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس ہیومن کیپٹل کی ترقی کا رک جانا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پہلے انڈسٹریل کیپٹل کی تباہی کا ماتم 40 سال سے کر رہے ہیں اور کچھ مؤثر بن نہیں پا رہا، پھر اس قیمتی سرمایہ کو کریش سے کیسے بچائیں گے؟ پہلے لاکھوں بچے سکول کی نعمت سے محروم ہیں۔ جاپان نے ایٹم بم کی تباہی کے بعد سب سے پہلے سکولوں کو خوبصورت بنایا، پھر ہیومن کیپٹل کو ترقی دے کر کس طرح اپنی بقا کو مضبوط بنایا، کسی سے مخفی نہیں۔ اسی طرح ملیشیا، فن لینڈ، کوریا، شنگھائی اور تائیوان اپنے ہیومن کیپٹل کو ترقی دے کر اپنی معیشتوں کو کس طرح اوج سریا پر لے گئے، سب پر عیاں ہے۔ اس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے جی ڈی پی کا وافر حصہ ایجوکیشن پر خرچ کرتے ہیں۔ مشہور زمانہ فورڈ آٹو موبائل کمپنی کے سی ای او لیڈو انتھونی لی آئی کوکا کے مطابق ترقی کی راہوں پر گامزن تہذیبوں میں سب سے زیادہ قابل ذہین و فتین افراد تعلیم کے شعبہ کو اختیار کرتے ہیں اور باقی شعبے نچلے درجے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں معلم کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے، اور یہاں شعبہ تعلیم ہر طرف سے انڈر فائر، بڑی بڑی ممتاز جگہوں پر بیٹھے بھول جاتے ہیں کہ یہاں وہ کیسے پہنچے۔ لوٹنے والے باز آ جائیں، قوم پر لٹائیں، سب کچھ بچ جائے گا۔ عوام الناس کو کھوکھلے نعروں پر زندہ رکھنے کی بجائے اس ملک کو حقیقی طور پر مضبوط بنائیں۔ ایک پڑھا لکھا، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان ہی ہماری نسلوں کے لیے جنت نظیر خطہ ہے۔ سنبھلو، سوچو، نتیجہ کا ادراک کر کے دانش مندانہ قدم اٹھاؤ، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بقول افلاطون، جہاں کے لوگ سب سے زیادہ استاد کو محترم مانیں، وہی حقیقی تہذیب یافتہ ہے۔ شکریہ، ذوالفقار علی چودھری۔